ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ 2 بجے شاید فلائٹ ہے ہمارے بھائی کی، تو وقت کی قلت ہے، بڑی تیزی سے میں چاہتا یہ ہوں کہ ممبئی کی سرزمین سے تشریف لانے والے وہ عظیم الشان خطیب جن کی خطابت کا شہرا آپ پورے ملک میں الحمدللہ لوگ محسوس کرتے ہیں، ایک زبردست علم و فضل کا عظیم الشان کوہ نور ہیرا جس کی روشنی الحمدللہ پورے ملک میں محسوس کی جاتی ہے، جس کی روشنی کے توسل سے بڑی آسانی سے ہم تیرگی کو مات دیتے ہیں، وہ ذات حضرت علامہ مولانا مفتی ذوالفقار احمد صاحب قبلہ قادری برکاتی دامت برکاتہم القدسیہ کی ہے۔ حضرت کا خطاب سنیں آپ، پھر اس کے بعد حضرت اسد اقبال کلکتوی۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ بہت زیادہ طویل خطاب ہوگا، بس آپ بیٹھے 10-20 منٹ بیٹھے انتظار کریں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ شاعر ہندوستان حضرت اسد اقبال کلکتوی تشریف لائیں گے، انشاءاللہ آپ ان سے سنیں گے، مستفیض و محظوظ ہوں گے۔ بس دل کی گہرائی سے ایک نعرہ بلند کر لیجئے، مفتی صاحب قبلہ کرسی خطابت کو زینت بخش رہے ہیں، استقبالیہ نعرہ بلند کر لیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذرا ہاتھ اٹھا کر کے تاکہ لگے کہ ہاں ممبئی کی سرزمین سے حضرت آئے ہیں، احساس کرا دیجئے دیوانوں، ذرا دل کی گہرائی سے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، آل انڈیا سرکار مفتی اعظم ہند کانفرنس۔ تشریف فرما موقر علماء کرام، محترم سامعین، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والاردین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ وصحابہ وعطرتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی ادب و احترام و عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسول انام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہدیہ درود پاک پیش کرو، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نظر آتی ہے گلشن میں ہوا ناسازگار اپنی، گلے باغ خلیلی بھیج دے باد بہار اپنی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ حضرات محترم، آج کا یہ عظیم الشان اور رحمت و نور سے بھرا ہوا عظیم الشان پروگرام مفتی اعظم ہند کانفرنس، جس میں ہم اور آپ شریک سعادت ہیں، نماز عشاء کے بعد سے لے کے اب تک نہایت ہی تو اس کو احتشام کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ آپ کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ ہندوستان کے معروف شاعر حضرت اسد اقبال تشریف رکھتے ہیں، ابھی آپ انہیں سماعت فرمائیں گے۔ تھوڑی دیر میں بھی اپنے معروضات لے کر کے آپ کے سامنے آیا ہوں۔ رب نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، کنتم خیر امۃ، تم بہترین امت ہو، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ یہ انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر نماز عشاء کے بعد سے لے کے اب تک یہاں پر اس لیے آیا ہے تاکہ یہ کچھ پیغامات لے کے جائیں یہاں سے، کچھ سیکھ کر کے جائے یہاں سے۔ یہ تمام تر کوششیں اور کاوشیں جو حضرت علامہ مفتی سلطان رضا صاحب نے کیا ہے
تاکہ قوم کو ایک پیغام دیا جائے، ملت اسلامیہ کے اندر جو برائیاں اس وقت پروان چڑھ رہی ان کا خاتمہ کیا جائے۔ جلسے اور جلوس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ نہیں میرے عزیزو کہ تم اسے تفریح گاہ بنا لو، یہ نہیں کہ صرف ذہنی طور پر آپ آئیے، تھوڑی دیر مذاق کیجئے اور چلے جائیے۔ جلسے اور جلوس کا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ آپ یہاں پر آئیے، اٹھیے بیٹھیے، اٹھیے اور بیٹھیے، بلکہ جب یہاں پہ آپ تشریف لائیے تو نہایت سنجیدگی کے ساتھ آپ محفل میلاد مصطفیٰ میں شرکت کیجئے، کچھ لے کر کے جائیے، علماء کے بیانات کو سنیے، اس لیے کہ اب تمہاری حالت یہ ہے، تم بہترین امت ہو اور دنیا کا کفر متحد ہو کر کے تمہیں مٹانے کے لیے نت نئے طریقے اپنا رہا ہے، اور تم ہو کہ لطیفوں کے عادی ہوتے جا رہے ہو، تم ہو کہ سیر و تفریح کے عادی ہوتے جا رہے ہو، تم ہو کہ تمہیں اپنی تاریخ میں ہی معلوم ہے جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے وہ مٹ جاتی ہے، صفحہ دہر سے اس کا نشان مٹا دیا جاتا ہے۔ ایک زندہ قوم کی علامت یہ ہوتی ہے وہ اپنے تاریخ سے باخبر ہوتی ہے۔ ہزاروں جلسے ہم اور آپ کرتے ہیں، مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں، سوال کرنا چاہتا ہوں، اپنی تاریخ کو نہ ہم سیکھنا چاہتے ہیں نہ ہمیں سکھایا جاتا ہے۔ اے بہرائچ کے غیر مسلمانوں، وقت آ گیا ہے، اپنے آپ کو تیار کرو تعلیم کے حوالے سے۔ وہ تعلیم جو اصحاب صفہ کے چبوترے سے میرے مصطفیٰ نے دی تھی، وہ تعلیم جس کو لے کے صدیق اکبر آگے بڑھے تھے، وہ تعلیم جو صحابہ کی تعلیم تھی، اسے لے کے آگے بڑھو اور زمانے کو بتا دو ہم بہترین امت ہے، ہم سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ آل انڈیا مفتی اعظم ہند کانفرنس، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، حضور صاحب سجادہ سید عارف میاں صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، محافظین مسلک اعلیٰ حضرت حضور صاحب سجادہ سیدی احسن میاں صاحب قبلہ، نبی رہے اعلیٰ حضرت، نبی رہے سرکار مفتی اعظم ہند، نبی رہے سرکار مفتی اعظم ہند، علماء اہل سنت، آمد اولاد رسول، آمد اولاد اعلیٰ حضرت۔ سبحان میں عشق و محبت کے خانوادے کے چشم و چراغ، اعلیٰ حضرت کے علم و فضل کے وارث، صاحب الفضیلت حضرت علامہ سیدی وسندی حضور احسن میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ اپنے تمام تر علمی جاہ و تمکنت کے ساتھ رونق اسٹیج ہو چکے ہیں، اور حضور سید صاحب قبلہ بھی فیضان غوث و خواجہ تقسیم فرمانے کے لیے اسٹیج پر جلوہ بار ہیں۔ دیگر موقر علماء اور بانی دارا عاشق حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مفتی سلطان رضا صاحب قبلہ بے تشریف رکھتے ہیں۔ ابھی میرے بات تھوڑی دیر کے بعد آپ ہندوستان کے معروف اور محبوب شاعر اہل سنت بلبل باغ رضا حضرت اسد اقبال صاحب کو سماعت فرمائیں گے۔ تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں اور یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بہترین امت ہیں، مگر آج حالات ناگفتہ بے ہو چکے ہیں۔ ہم نے اپنا مزاج بدل دیا ہے۔ یہ بزرگان دین تشریف رکھتے ہیں، جلسوں کا ہمارے ماحول کیا ہونا چاہیے ویسا ماحول آپ بنائیے، کچھ سیکھیے۔ ہماری مائیں اور بہنیں بھی سر شام سے یہاں پہ تشریف رکھتی ہیں، انہیں بھی سیکھنا چاہیے، آپ بھی سیکھیے، سنجیدگی کے ساتھ بیٹھیے۔ رب نے مقدس کتاب قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، تم بہترین امت ہو،
लोगों को भलाई का हुक्म देते हो, बुराइयों से मना करते हो। क्या बात। आप पढ़िए तौरेत को, आप पढ़िए इंजील को, आप पढ़िए ज़बूर को, आसमानी सहीफों का आप मुताला कर डालें तो आपको मालूम होगा कि किसी भी नबी के उम्मत को खैर उम्मत के लक़ब से मुलक़ब नहीं किया गया, किसी भी नबी के उम्मत को खैर उम्मत का लक़ब नहीं दिया गया। लेकिन जब बारी मेरे मुस्तफ़ा की आती है, जब बारी अनीसे बेकसा की आती है, जब अल्लाह के महबूब की बारी आती है, तो रब फरमाता है मेरा महबूब, मेरे महबूब तुम्हारा भी कोई जवाब नहीं है और तुम्हारी उम्मत का भी कोई जवाब नहीं है। मेरे मुस्तफ़ा इमामुल अंबिया है और उम्मत मुस्तफ़ा तमाम सारी उम्मत में अफजल है। उम्मत मुस्तफ़ा जैसी किसी नबी की उम्मत नहीं हुई है। ये एजाज जो हमें मिला है ये सदका मेरे मुस्तफ़ा रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का है। मेरे अजीज़ों, दुनिया का कुफ्र मुत्तहिद होकर के तुम्हें मिटाना चाहता है। जो खैर उम्मत का ताज तुम्हारे सर पे रखा गया है, उसका दुनिया का कुफ्र मुत्तहिद होकर के उसका मजाक उड़ाना चाहता है। बुराइयां आम होती जा रही हैं, उन्हें कोई और नहीं रोकेगा, यही उलमा रोकेंगे। बुराइयों का सद्देबाब यही करेंगे। जब बुराई दुनिया में फैली है, जब अनारकी दुनिया में फैली है, जब वहशत दुनिया में फैली है, जब फुहाशी दुनिया में फैली है, तो उनको रोकने के लिए रब्बे कायनात ने अंबियाए किराम को भेजा है। मेरे मुस्तफ़ा खातमुन नबीन बन के तशरीफ लाए और इरशाद फरमाया मेरे मुस्तफ़ा ने अना खातमुन नबीना वला नबी आबादी, मैं नबियों का खातिम हूं, अब मेरे बाद कोई नबी जलवागर नहीं होगा, न जिल्ली नबी होगा, न बुरूज़ी नबी होगा, न मुत्तबे नबी होगा, न मुक़ल्लिद नबी होगा, कोई नबी नहीं आएगा। जब भी बुराइयां फैलेंगी, जब भी बेहयाइयां फैलेंगी, तो इनके सद्दे बाप के लिए ये उलमा तशरीफ लाएंगे। आज कुफ्र मुत्तहिद है, आज मीडिया का सहारा लिया जा रहा है और मीडिया ये कह रहा है कि इस्लाम औरतों पे जुल्म कर रहा है। औरतें हमारी ये समझती हैं इस्लाम हम पे जुल्म कर रहा है। बच्चों के हवाले से कह रहा है जो मीडिया, मगरिबी मीडिया, बच्चों पे इस्लाम जुल्म कर रहा है। और उसके बाद ये तुम कैसे कहते हो नबी की उम्मत बेहतरीन उम्मत है, मुसलमान जालिम है, मुसलमान जाबिर है। मगर उनसे कहो ऐ जालिमो तुम पढ़ो हमारी तारीख को, अगर बच्चों को इज्जत मिल रही है, प्यार मिल रहा है, तो सदका मेरे मुस्तफा का है। अगर बच्चियों को जिंदगी मिल रही है तो सदका मेरे मुस्तफा का है। अगर बूढ़े बाप का हाथ कोई बेटा चूमता है तो सदका मेरे मुस्तफा का है। गरीबों से प्यार कोई करता है तो सदका मेरे मुस्तफा का है। यतीमों के सर पे कोई दस्ते शफकत रखता है तो सदका मेरे मुस्तफा का है। पर बताओ उन्हें, हदीस पाक आपके सामने है, कुरान पाक की आयतें आपके सामने है। मेरी माँ और बहनें तशरीफ रखती है, मैं इनसे कहना चाहता हूं तलाक का इशू उठा करके मीडिया ने बावर कराना चाहा था इस्लाम औरतों पे जुल्म करता है, बच्चियों को बेपर्दा जो है रोकता है इस्लाम, तो ये कहते हैं औरतों पे, बच्चियों पे जुल्म करता है। बच्चियों को अगर ये माशरे में अच्छी जिंदगी मिली है, बल्कि मैं कुरान की रोशनी में ये कहना चाहता हूं अगर इन्हें जिंदगी मिली है तो सदका मेरे मुस्तफा का है। खैर उम्मत हम है, हमें मालूम होना चाहिए। आओ हदीस पाक में आपको सुनाओ, आकाए करीम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दौरे मसूद है। आकाए करीम के सहाबा का मजमा लगा हुआ है। मेरे मुस्तफा रहमत इरशाद फरमाते हैं मन लम यरहम सगीरना वलम युक़िर कबीरना फलैसा मिन्ना, जो हमारे छोटों पे रहम नहीं करता, जो हमारे बड़ों की इज्जत नहीं करता, वो हम में से नहीं है। नबी पैगाम दे रहे हैं, नबी इरशाद फरमा रहे हैं छोटों पे रहम किया जाए। छोटों का मामला ये है हमारे छोटे कोई गलती कर जाए उनसे प्यार किया जाए, मोहब्बत से समझा दिया जाए, बड़ों की ताज़ीम की जाए, पूरा माशरा साले हो जाएगा। ये मेरे आका फरमा रहे थे। और एक सहाबी हजरत कैस हैं, मेरे मुस्तफ़ा की महफिल पाक में हाजिर हैं, उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके बाद में वो फट पड़ते हैं। और मेरे आका ने पूछा जनाब कैस क्या हुआ, क्यों रो रहे हो तुम? तो फिर वो बिलक पड़े और बारगाह मुस्तफ़ा में अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अपना गुजरा हुआ ज़माना याद आ रहा है। मैंने अपने इन्हीं हाथों से अपनी 6 बच्चियों को जिंदा कब्र के हवाले किया है। मेरे मुस्तफ़ा मुझे वो ज़माना याद आ रहा है।
ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، پہلی بچی جب انہوں نے دفن کیا تھا تو زیادہ انہیں مسترب ہونا چاہیے، مگر وہ عرض کرتے ہیں میرے آقا میں نے آخری بچی کو جب دفن کیا، زندہ قبر کے حوالے کیا، تو میرے رسول میرا ضمیر جو ہے مجھے ملامت کرنے لگا، میرا ضمیر جو ہے مجھے کہنے لگا تم نے کیا کر دیا۔ آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جو ہے طلوع کا دور مسعود جو ہے قریب تر ہوتا جا رہا تھا، دلوں کی دنیا میں اجالا پھیلنے والا تھا، اس لیے ضمیر ملامت کر رہا تھا۔ وہ عرض کرتے ہیں میرے آقا میں ملک شام سفر پہ جا رہا تھا، میری شریک حیات حمل سے تھی، میں نے ان سے کہا تھا اگر تمہارے یہاں بچی پیدا ہوگی تو اپنے مامتا کا گلا خود ہی دبوچ دینا، میرے آنے کے بعد میں انتظار مت کرنا کہ میں لے جا کے عرب کے صحرا میں جہاں زندہ بچیاں قبر کے حوالے ہوتی ہیں وہاں لے جا کے میں دفن کرو، اپنے مامتا کے گلے کو خود ہی دبوچ دینا۔ میں کہہ کر کے چلا گیا تھا اور میں واپس آیا، میں نے اپنے شریک حیات سے پوچھا کیا ہوا، کہا بچی پیدا ہوئی تھی اور اس کے بعد میں مری ہوئی، اسے قبر کے حوالے کر دیا، بات آئی گئی ختم ہو گئی۔ عرض کرتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں آنکھیں ساون بھادو برس آ رہی ہیں، عرض کرتے ہیں میرے مصطفیٰ میری بچی 8 سال کی ہو چکی تھی، میں نے سوچا اپنی بچی کا گلا دبوچ دو، مگر پھر میں نے کہا رات میں دیکھا جائے گا، رات کا سناٹا چھاتا ہے، عرب کے باشندے سو جاتے ہیں، میں نے اپنی بچی کو اٹھایا اور عرب کے صحرا میں جہاں زندہ بچیاں قبر کے حوالے ہو رہی تھی میں لے کر کے چلا، آگے آگے میں چل رہا تھا پھاوڑا لے کر کے اور میری بیٹی پیچھے چل رہی تھی، اس صحرا میں پہنچا میں اور میں نے قبر کھودنا شروع کیا، مٹی کو میں جو ہے پھاوڑے سے کھود رہا تھا اور میری بچی اپنے ننھے ہاتھ سے میں جو ہے مٹی کو ہٹا رہی تھی، میرے دامن سے گرد کو صاف کر رہی تھی اور اس کے بعد مجھ سے کہہ رہی تھی ابا تھک چکے ہیں باقی کام بعد میں کر لینا۔ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ عرض کرتے ہیں میرے آقا میں نے 5 بچیوں کو زندہ قبر کے حوالے کیا تھا، میرے ضمیر نے ملامت نہیں کی تھی، جب 6ٹھی بچی کو میں زندہ قبر کے حوالے کرنے گیا تھا اور میں نے اپنی بچی کے لیے قبر تیار کیا، میری بچی میرے دامن سے گرد کو صاف کر رہی تھی، میں نے پکڑا اپنی بچی کو قبر میں ڈالا اور مٹی ڈالنا شروع کیا، میری بچی آواز دیتی رہی ابا ابا، لیکن میں نے کچھ نہیں سنا، مٹی ڈالتا گیا اور جب قبر برابر ہو جاتی ہے میں چند ہی قدم چلا تھا، ایک آواز گونجی ابا، پیچھے مڑ کے دیکھا مجھے کوئی نظر نہیں آتا، پھر چند قدم آگے بڑھا، ایک آواز گونجی ابا، میں پیچھے مڑ کے دیکھا مجھے کوئی نظر نہیں آیا، پھر میرے ضمیر نے کہا کہ تیرے دلوں کی دنیا پہ اجالا پھیلنے والا ہے، جو ہے رسول ہاشمی تشریف لانے والے ہیں، اس تیرا ضمیر تجھے ملامت کر رہا ہے، اے رسول ہاشمی اگر آپ تشریف نہ لاتے تو ہمیں شعور زندگی نہیں ملتا، ہمیں نظام زندگی نہیں ملتا، جینے کا سلیقہ نہیں ملتا، اے میرے رسول آپ کا ایک کرم ہے کہ اب اس کے بعد میں ہم بچیوں کو زندہ قبر کے حوالے نہیں کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ پیارے رحمت عالم فرماتے ہیں جس کے پاس 3 بچیاں ہوں انہیں ان کے گھر کا ذمہ دار بنا دے وہ جنتی ہے۔ یہ پہلے کا دور دیکھو جب میرے مصطفیٰ نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، بچیاں قبر کے حوالے ہو رہی تھی، اور آج جب مصطفیٰ پیارے ارشاد فرما رہے ہیں جس کے پاس 3 بچیاں ہوں انہیں ان کے گھر کا ذمہ دار بنا دے وہ جنتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہم مسلمانوں کی ماں ہے، وہ بیٹھی ہوئی ہے، عرض کرتی ہے میرے آقا جس کے پاس 2 بچیاں ہوں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ہاں جس کے پاس 2 بچیاں ہوں انہیں ان کے گھر کا ذمہ دار بنا دے وہ بھی جنتی ہے۔ پھر عرض کرتی میرے آقا جس کے پاس 1 بچی ہو، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ آقا کریم مزدے جافزہ سنا رہے ہیں، آج مغربی میڈیا ہمارے ماں اور بہنوں کو یہ مجاز دینا چاہتا ہے اسلام بچیوں پہ ظلم کر رہا ہے۔ اے میری ماں اور بہنوں اسلام بچیوں پہ ظلم نہیں کر رہا ہے، انہیں عزت دے رہا ہے، انہیں وقار دے رہا ہے، تمہیں اسلام سے برگشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم کنیز فاطمہ بن کے زندہ رہو، یہاں بھی کامیاب رہو گی، مرنے کے بعد بھی کامیاب رہو گی۔ مذہب اسلام آپ اپنے جلسوں کی ریکارڈنگ کے لیے ہم سے رابطہ قائم کریں۔ لمرا ایجنسی امین آباد لکھنؤ، موبائل نمبر 9935055789۔